جو پروگرام ہم کرتے ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کی تقریب میں ہم لوگ اپنی مسجد میں پروگرام رکھتا ہوں تاکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں. لیکن کیونکہ چیلم ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا 40واں ہوتا ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر بات کی جائے. تو کچھ ہمارے ساتھی ان کے کچھ اشکالات، کچھ سوالات، کچھ باتیں وہ پوچھنا چاہتے تھے اس کے متعلق. تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو موضوع بنا کر آپ کے سامنے جو صحیح نظریات ہیں وہ رکھ دیے جائیں. حضرات ذی وقار اللہ کا ولی بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں توجہ طلب ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ توجہ فرمائیں تو پھر بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اور سمجھ آ جاتی ہیں. اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا ولی اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست. اللہ کا ولی اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست. اب اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ 10 دن نہائے نہ تو کپڑے پہن لے گوری والے، بال کھلے چھوڑ لے تو کیا وہ اللہ کا دوست ہے؟ معیار کیا ہے؟ اب معیار آپ کو سمجھانے لگا کہ اللہ کا ولی بنتا کیسے ہے. فرمایا کوئی میرا دوست تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے پیار نہ کرے. اللہ فرما رہا ہے تب تک میرا دوست نہیں بن سکتا کوئی جب تک وہ مجھ سے پیار نہ کرے اور جس طریقے پر میں کہتا ہوں وہ طریقے پہ عمل نہ کرے. یا اللہ وہ طریقہ کون سا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب کے طریقے پہ چلے. اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے؟ جب وہ خدا سے محبت کرتا ہے اور طریقہ رسول اللہ پہ چلتا ہے. جی جب وہ رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے پہ چلے پھر اللہ کا ولی بنتا ہے. ایک رستہ وہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں آ جائے اور نیک اعمال کرتا رہے اللہ اپنے فضل سے اپنا دوست بنا لے. ایک رستہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی اللہ پسند فرما لے. دو رستے. اب معیار کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہو. اب اللہ کا ولی یاد رکھیے یہاں پر آ کر صرف اور صرف ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. حضور یاد رکھیے گا اللہ کا ولی اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا. اللہ کا ولی اللہ کا دوست کبھی بھی اللہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں دیتا. میں مثال دینے لگا ہوں. فیصل آباد میں صوفی برکت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. اس نے آ کر کہا کہ حضور دعا فرمائیں میرے بیٹے نے یہ امتحان دینے ہیں اللہ اسے پاس کر دے. تو بابا جی دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ اس کی قسمت بدل دے. انہوں نے کہا کہ حضور پاس ہونے کی دعا فرمائیں. بابا جی نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ اس کی قسمت بدل دے. حضور قریب جا کر اور قریب جا
جا کر کہا حضور دعا فرمائے میرا بیٹا پاس ہو جائے، تو ہاتھ اٹھا کر پھر کہا یا اللہ اس کی قسمت بدل دے۔ اب وہ یہ کروا کر واپس چلے گئے جب تو فیصل آباد کا چوک ابھی کراس نہیں کیا تھا، پل ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ فوت ہو گیا۔ فوراً بابا جی کے پاس آیا وہ بندہ، کہنے حضور راز کیا ہے؟ فرمایا اللہ یہ اس کی موت لکھی ہوئی تھی، تو مجھ سے پاس ہونے کی دعا کروا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یا اللہ اس کی قسمت بدل دے، اس کی قسمت بدل دے۔ معلوم کیا پڑا؟ اللہ کا ولی کبھی بھی اللہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں دیتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ولی کے پاس جا کر کے اللہ کا دوست ہے، بزرگ ہے، حضور دعا کرو اللہ میں گڈی دے دے، وہ کہتا گڈی لکھی نہیں، اور تیرے نصیب سے گڈی لکھی نہیں، دعا کیا میں کرا؟ اور خدا نے لکھی نہیں تو میں کیسے لکھوں؟ اب اللہ کا ولی جو دوست ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک کرامت ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں فٹ ہوئی ہے۔ اللہ کا ولی جو چاہے کر سکتے، بے شک اللہ کا ولی جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن خدا کے کاموں میں وہ کام نہیں لڑاتا، جو رب نے چاہنا ہوتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ بعض دعائیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ جب کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ حضور دعا کرے تو رب نے لکھا ہی ایسے ہوتا ہے کہ یہ مانگے گا تو میں اسے عطا کر دوں گا، یہ مانگے گا تو میں اسے عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ کا ولی کانسیپٹ کلیئر کیجئے کہ اللہ کا ولی خدائی کاموں میں کوئی ٹانگ نہیں اڑاتا، جو رب نے لکھا ہوتا ہے وہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ اب یہ جو آپ لوگ ایک سال کے بعد عرس مناتے ہو، یہ کیا ہے؟ عرس مناتے ہو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سال کے بعد غزوہ احد کے شہیدوں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ احد کے شہیدوں کی قبر پر میرے آقا تشریف لے جاتے ایک سال کے بعد۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ ایک سال کے بعد یہ عرس مناتے ہو تو یہ جو میلہ ہے یہ میلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار تیری بات ٹھیک ہے، اگر میلے میں ڈھول ہو تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، غلط کام ہے۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں، بڑی، یہ کسی آستانے پر نہیں کی جا سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی آستانے کا مولوی یہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ آستانے سے ڈھول اور ڈھمکے چل رہے ہوتے ہیں، ہر مولوی یہ بات نہیں کر سکتا۔ بعض بندے ڈھول والے بندے ہی ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، جن کی روزی روٹی سے ڈھول سے چلتی ہے۔ ہر بندہ حق بات کرنا اس دور میں سب سے مشکل ہے۔ اب وہ 4 بندے آگے ہیں پیر صاحب کے، 4 بندے پیچھے ہیں، اور 5واں بندہ ڈھول لے کر وہ بجا رہا ہے، اور اس سے پیچھے لوگ رقص کر رہے ہیں۔ غیر شرعی کام ہے بھائی، خدا رسول کی بارگاہ میں پوچھو گی۔ ایک عالم دین اگر بیٹھا ہو اس کے آگے یہ کام کرتے ہو تو عالم دین اگر صحیح ہو تو وہ فوراً ٹوک کر کہے گا یہ غیر شرعی کام ہے۔ ہمارے بچوں کو یہی باتیں سنا کر اللہ کے ولیوں سے دور کر دیا۔ اب جی دھمال پڑ رہی ہے،
وہ یار کس اللہ کے ولی نے دماغ ڈالی ہے یار؟ وہ دمالا پان واسطے پیدا ہوئے سی. دھمالوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں یار. آپ قوالی کے بارے میں سنیے جی. آج کل لوگ نا جی میں چشتی ہوں نا جی. میں نے کہا پھر کہتا چشتی جو ہوتا ہے نا وہ ساز بڑا سے پھڑپھڑاتا ہے. میں نے کہا اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آتا تینوں. اللہ کا قرآن کوئی قاری پڑھے تو تیرے دماغ میں تیرے جسم میں کب کبھی تاری نہ ہو. اور جب کوئی قوالی کا راگ پڑھا جائے تو تیرے اندر تیری روح کانپے خوش ہو. ابھی جو ہمارے جو بچے ہیں نا ان کو پتہ کیا بات کی جاتی ہے؟ موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی گانا روح کی غذا ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ قرآن کی شے کا نام ہے. اگر گانا روح کی غذا ہے تو پھر قرآن کی شے کا نام ہے. عجیب بات، عجیب دستور بنایا ہے. دین کو مذاق بنا لیا ہے. جو جیسے چاہتا ہے ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب میں ابھی آپ کو بتاؤں. ابھی نماز پڑھنے کے لیے میں کروانے کے لیے میری طرف توجہ رکھیے یار. کوئی ایسی بات نہیں. میں آپ کے مجھے پتا ہے کہ آپ کس طرح کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن دراصل اس ممبر کا کچھ ایسا میرے اوپر بوجھ ہے کہ اگر میں صحیح بات میں نہیں بتاؤں گا پھر کون بتائے گا؟ یہ باتیں یہ مشکل سے ہوتی ہیں باتیں. اس کے لیے جگرت چاہیے. اس کے لیے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. آپ کے بعد میں ہزاروں بندوں کی باتیں سنتا ہوں جو میرے منہ پہ کہہ دیتے ہیں مولانا یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بات ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بات آپ نے کیوں کی ہے. لیکن میں سنتا ہوں اس لیے کہ میں حق بات کر رہا ہوں اور یہ مشکل ترین ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ آپ نے داڑھی شریف رکھی؟ نہیں. میں نے کہا یار رکھ لو. مولویاں کی گلا رکھنی ہی نہیں. اپنے آپ کو تسلی کیسے دی ہوئی ہے؟ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو مجھے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے کہا اس سے بڑا نسخہ کون سا ہو سکتا ہے جی؟ آپ یہ دیکھیے، یہ بھی بات سنیے گا جی مولوی صاحب. ہاں جی اللہ کا ولی آپ یہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کراتے ہو اس کے اندر آپ کتنے لوگوں کو دودھ پلا رہے ہو، شربت بنا کر پلا رہے ہو. کسی غریب کی مدد کر دو. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ ہم غریب کی مدد ہی نہیں کرتے؟ تجھے دکھا کے کرنی ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا سنیے گا. میرے آقا نے فرمایا سب سے اس بندے کا دین بہتر ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. کھانا کھلاتا ہے. آج دیکھیں جی نوجوان کے ہاتھ میں کڑے کا کیا کام ہے؟ نوجوان کے ہاتھ میں مدری کا کیا کمال ہے؟ نوجوان کے ہاتھ میں مدری کا کیا کمال ہے؟ اب فیروزہ پہن رہے ہیں نا سب لوگ فیروزہ. اب فیروزے کے بارے میں کیا بات ہے؟ یہ ہمیں بتایا ہی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں، ہم سننا ہی نہیں چاہتے. کیا فیروزہ جی بندے نے فیروزہ پہنا؟ ہوا جی. میں نے کہا جی کیا بات ہے آپ نے ماشاءاللہ فیروزہ پہنا، کیوں پہنا ہے؟ کہتا ہے مولا مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ میں فیروزہ پہنا تھا. میں نے کہا ماشاءاللہ فیروزہ پہنا؟ کہتا ہاں فیروزہ پہنا تھا. میں نے کہا بتا کدھر لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے فیروزہ پہنا ہوا تھا؟ کہتا لوگوں سے سنا ہے. میں نے کہا فیروزہ پہنا کیوں، کیا کرے گا؟ کہتا فیروزہ یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ میں پہنیں گے نا تو اللہ ہماری قسمت بدل دے گا. میں نے کہا جے پتھروں نے قسمت بدلی جاندی
نال قسمت بدلی جاندی تو پہاڑاں دی نہ بدل جاندی. عجیب بات ہے. اب فیروزہ شروع کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا وہ مجوسی آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو فروز لولو. ابو فروز لولو عیسائی آدمی تھا، مجوسی آدمی تھا. اب کچھ لوگوں نے اس کے نام پہ فروزہ، ہمارے بندے فروزہ پہن کر کہہ رہے مولا علی سے محبت ہے، اور پتھر پا کے محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. اگر علی سے محبت ہو تو اللہ کی قسم کوئی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. اگر علی سے محبت ہے، کڑا، اب یہ بات مشکل ہے نا جی. کافی بندے ہمارے چاندی کا کڑا پہنا ہوا ہے. چاندی کا کڑا نوجوان کے ہاتھ میں کیا کر رہا بھائی؟ چاندی کا کڑا نوجوان کے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے؟ یہ کلائیاں تم نے کڑے ڈالنے کے لیے رکھی ہے. حضور جملہ ذرا مشکل ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بات کرنا ضروری ہے. نوجوانوں کے ہاتھ میں کڑے اچھے نہیں لگتے. نوجوانوں کی زبان پر قرآن اچھا لگتا ہے، ہاتھ میں مصطفیٰ کے دین کا پہرے دار قرآن پاک اچھا لگتا ہے، دل میں مصطفیٰ کا قرآن اچھا لگتا ہے. عمر بندہ جی خادم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بندہ آیا نا، امیر المجاہدین کے پاس، کہنا حضور دعا فرمائے میرا رنگ چٹا ہو جائے، کوئی کریم دسو. اب خادم صاحب کا رنگ تو چمکتا تھا، وہ دیہاتی آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ جی میرا رنگ بڑا چمکے، نور آ جائے. تو خادم صاحب فرمانے لگے اللہ کا قرآن پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پر مل لیا کرو، اللہ تعالیٰ کا قرآن تمہیں نور عطا فرمائے گا. ہمارے بزرگوں نے یہ تربیت کی ہے. ڈھول سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ہماری یہ جو چل رہی ہے نا جی، دھمال چل رہی ہے، وہ عجیب، اللہ کی قسم عجیب بات ہے. وہ سر پر کوئی بال نہیں ہے، وہ مندرہ پکڑا ہوا بجا رہے اور یہ دین کا کام ہو رہا ہے. قوالی سنیے گا یار میرے بھائی. قوال کو بلایا کسی پیر صاحب نے، تو اس نے کہا جی کتنے پیسے لگے؟ اس نے کہا ہم 10 بندے آئیں گے، پہلے روٹی کھائیں گے اور 1.5 لاکھ روپے ہمیں دے جائیں. انہوں نے 1.5 لاکھ روپے اس کو دے دیا. اب اس نے قوالی پڑھنا شروع کی، منہ میں رکھا پان. جب نماز کا ٹائم ہوا نا قوالی شروع ہو گئی. کتنی دیر؟ 4 گھنٹے اس نے قوالی پڑھی. 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ ہوا. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کیا ملا؟ اور یار میں نے دسو راگ تانوں سمجھ آنے نے یا سانوں راگ سمجھ آنے نے؟ راگ سانوں سمجھ آنے نے. جی کیا سب سے بڑا قوال بلانا ہے؟ پان کھا کر اللہ رسول کا کلام سنا رہے. اب پیر کیسا ہونا چاہیے؟ آخری بات سنیے اور بات کو ختم کرنے لگا. پیر کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہی کیوں ہے یہ ہوتا ہی کیوں ہے؟ قرآن ہمارے پاس، حدیث ہمارے پاس، تو اللہ کا ولی کیا کام کرتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی تو قرآن پڑھانے کے لیے آیا میرے بھائی. اللہ کا ولی پیر صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آئے ہیں، پیسے بٹورنے کے لیے نہیں آئے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئیں، تو میرے آقا نے فرمایا دور ہو کے بیٹھو. اب نبی ہے، کوئی شک کر سکتا ہے؟
نہیں، تب دور ہو کے بیٹھو کہ حضور بیعت فرمائے. میرے آقا نے فرمایا اچھا ایسے کرو جاؤ رومال لے کر آؤ. 28واں سپارہ رومال لے کر آؤ. اب ایک سائڈ رومال کی ساری عورتوں کو پکڑا دی، ایک سائڈ سے پکڑ لیا. اور بیعت کس میں لی؟ فرمایا عورتوں کبھی جھوٹ نہیں بولو گی. اچھا مجھے آپ بتائیں پیر صاحب کی بیعت کرنے جاتے کیا ہوتا ہے؟ وہ پیر صاحب کو توبہ بھی نہیں کراتے یار. جی دیکھو اپنے پلے کچھ نہیں گاؤں نے تانوں کی دینا، یہ خالی ٹوٹوگی. پیر صاحب اللہ کی قسم ہم جاتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کا حال دیکھتے ہیں، لیکن زبان پر بعض اوقات تالے لگے ہوتے ہیں، زبان پر بولنا نہیں جاتا، بتا نہیں سکتے، دشمنی پڑ جاتی ہے. میں یہاں کسی پیر کا نام لے لوں گا سارے مرید میرے پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ حق بات سننے کی اندر طاقت ہی نہیں ہے. حق بات سننے کی طاقت ہی نہیں ہے. اب ایک بات سنو اور بات ختم کرنے لگا ہوں. حق بات سننے کی طاقت ہم نے کھوئی نا تو کیا ہوا؟ اسمبلی کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر اور یہ پنجاب اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پیش ہونے لگی ہے، یہ بل پیش ہونے لگا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. چپ. 18 سال سے زیادہ عمر اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ 3 مہینے چیف جسٹس صاحب کے پاس اپنی درخواست دے گا اور پھر وہ پورے ادیان کو پڑھے گا، پھر جا کر عدالت کہے گی تو وہ مسلمان ہوگا. تو مجھے اتنا بات بتاؤ میرے آقا آئے کیوں تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ لوگ سارے مسلمان ہو جائیں. اس مولا علی نے 10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے. کہنا 18 سال سے کم عمر بندہ اسلام قبول ہی نہ کرے. یہ ریاست مدینہ بنانے والے ہیں، یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر نبی پاک علیہ السلام کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ہمارے بندے چپ ہیں کیونکہ ہم نے خاموشی تانی ہوئی ہے. اس لیے خدارا واپس آئیے. یہ بات وہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اگر اس سے ہٹیں گے کوئی پیر کرتا ہے، کوئی مولوی کرتا ہے یا کوئی بندہ کرتا ہے، اسے ادب کے ساتھ پیار کے ساتھ سمجھائیے. اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو میرا